یہاں بھی لفظ قل میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا تذکرہ، لفظ قل یہ بتاتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے قرآن کو با تجوید پڑھا کرے، تجوید سیکھ کے پڑھے، اور تجوید کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ 29 حروف ہے اور غالباً 12 یا کتنے علامات ہے۔ اگر 29 حروف اور 12 علامات ہو گئے تو ان سب کو جمع کر دو، ایک ایک چیز کو ایک دن میں سیکھو تو ایک چلے میں سیکھ لو گے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، کتنا آسان ہے۔ تو پہلا اشارہ اس میں یہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، ان کو قرآن کی آیاتیں پڑھاؤ، یعنی ان کو قرآن سکھلاؤ۔ تو قرآن کا با تجوید سیکھنا یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ ضروری ہے، اور یہ کسی بھی عمر میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا، اب اس عمر میں قرآن کیا سیکھوں؟ بھائی جتنا بوڑھا ہے، آپ اگر بہت زیادہ بوڑھے ہیں تو قرآن سیکھنا تو اعزاز ہے۔ اب 90 سال کی عمر میں اگر انگریزی سیکھنے بیٹھو گے تو بچے بھی کہیں گے شرم نہیں آتی، لیکن اگر قرآن سیکھنے بیٹھو گے تو ہر آدمی کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ وہ شخص ہے جس کا آخری خاتمہ اچھا ہو رہا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 90 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو پہلا اشارہ اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن کو با تجوید پڑھو، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھنا شروع کر دے۔ ہاتھ اٹھائے میرے صاحب، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دے، کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے، توجہ چاہتا ہوں، جب ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا جتنا میں قرآن کے قریب ہوتا چلا جاؤں گا اتنا اتنا اللہ میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ میرا کلام ہے، یہ میری صفت ہے، تم میرے صفت کے قریب ہو رہے ہو، میں اللہ تمہارے قریب ہوتا چلا جاؤں گا۔ تو پہلی بات اس سے یہ نکلتی ہے قل سے، اور اس کی وجہ تجوید کیوں ضروری ہے؟ یہاں لفظ قل لایا اس لیے ہے، قل کے معنی ہے آپ کہہ دو، بولو آپ، سارے کہو آپ، یا آپ کہو، بولو آپ۔ یہ 2 نقطے والے موٹے قاف کا معنی ہے، اور اگر پتلا کاف آ گیا کل تو کل کے معنی ہے آپ کاؤ، آپ کاؤ اور آپ کہو۔ تھوڑا سا فرق ہے نا اس میں، کہ بہت فرق ہے۔ کہو، قل کہہ دیا تو آپ کہو، کل کہہ دیا تو آپ کہو، فرق بہت ہے نا۔ اس لیے تجوید ضروری ہے۔ یہ دیکھیں قرآن میں 3 قسم کی آوازیں ہیں، کم، درمیانی اور زیادہ۔ ان آوازوں میں بھی اگر گڑبڑ ہو جائے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ کوئی فرق محسوس ہوا؟ درمیانی آواز اونچا کرنا ہے، الف مدہ ساتھ ہے وَبَنَيْنَا، اور ایک میں نے پڑھا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اگر میں نے پڑھا وَبَنَيْنَا الف مدہ کو ساتھ پڑھا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے، اور اگر میں نے الف مدہ کو چھوڑا اور آواز درمیانی اونچی نہیں کی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ عورتوں نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ تھوڑا سا فرق ہو گیا نا؟ بولتے نہیں ہو حاجی صاحب؟ تھوڑا سا فرق ہو گیا نا؟ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر تو ضروری ہے۔ کیا خیال ہے، ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ضروری ہے نا؟ ہاں تو سیکھ لو، اور سستے میں سیکھ لو۔ میرے خیال میں اتنی کتابیں کہیں آپ کو سستی نہیں ملے گی جتنا ہر مسجد قرآن کریم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سیکھنے کے لیے کتاب آسان اور سکھانے کے لیے علماء آسان۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ذریعے کسی تک خیر کی بات پہنچ سکے۔